الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاء رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الہدیین المظلومین الذین اذهب اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مالک اللہ نانا ابو اعجاز حسین اور ان کے خانوادے کے رزق عزت جان مال عزت خصوصاً بالخصوص عقیدہ ولایت علی میں بے حساب برکت عطا. مالک اللہ اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. میں مجلس عزا کی قبولیت کی دعا اس لیے مانگتا ہی نہیں کیونکہ کائنات کی بلا شریک عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہیں اور ادا بعد میں. مالک اللہ مجھے اور ان سب کو پاک حسنین کی جوتیوں پہ رکھ کر وہ رزق عطا فرما کہ جس کے لیے پیر نظام الدین اولیاء فرماتے تھے کہ یا علی اگر آپ کی گلی کے کتے کا بچا ہوا کھانا مجھے نظام الدین کو نصیب ہو جائے تو میری نظر کائنات کے کسی کا نہیں. دعا ہے اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو کہ جو خلیفۃ الرحمن بھی ہے جو امام الانس والجان بھی ہے جو شریک القرآن بھی ہے جو پل پل میں مصطفیٰ بھی ہے جو پل پل میں مرتضیٰ بھی ہے جو پل پل میں سیدہ بھی ہے جو پل پل میں سید الشہداء بھی ہے جو وقت کے امام رضا بھی ہے. جلد از جلد تشریف لائے اور سائے علم سمیت نالین کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمائے اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ کی قبولیت کے لیے بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آج کی اس مجلس کی تلاوت کے لیے سورہ نمل سے 2 مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اگر آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو آپ کو 2 فائدے ہوں گے. آپ کچھ سبق بھی لے کے جائیں گے اور آپ کو لطف بھی آئے گا. یہ بات ہے نا. میں نے سورہ نمل سے مسلسل 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. توجہ میری طرف. 2 مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. آیات اس موقع کی ہیں جب حضرت سلیمان ابن داؤد شاہ جہاں کا خط ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے دربار میں پہنچا. واقعہ سب کو یاد ہے. جب شاہ جہاں حضرت سلیمان ابن داؤد کا خط ملکہ بلقیس کے دربار میں پہنچا تو اس نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اپنے درباریوں کو مصاحبین کو رؤساء سلطنت کو اکٹھا کر کے کہتی ہے ایک کریم خط آیا. توجہ کرنا. ایک کریم خط آیا ہے. اس خط کے کریم ہونے کی 2 وجوہات ہیں. توجہ ہے نا. سب سے پہلی یہ انہ من سلیمان کہ یہ اللہ کی حجت اللہ کے نبی سلیمان ابن داؤد کی طرف سے تھا. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے شروع میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان کا تو تھا لیکن یہ کرم کے انتہا پر تب پہنچا جب اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا. توجہ ہے نا. کیسی بات ہے. جس سلیمان کے روزمرہ جس بسم اللہ
الرحمن الرحیم سے سلیمان کی روزمرہ معمول کا جو بادشاہوں کو لکھتے ہیں، جو ملکائیں ملکاؤں کو لکھتی ہے، اس خط کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اللہ کو سلیمان کا آغاز خط میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مصطفیٰ سے کہا محمد مجھے بے دل کا دل ہے، میں قرآن بھی اسی بسم اللہ سے شروع کروں۔ میں میری کئی طرح گجران والا سے سفر کر کے آؤں، میرے ساتھ بولیے گا تاکہ گجران والا سے سفر کرنے کا میرا مقصد پورا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بسم اللہ کا اہل بیت سے تعلق کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، میں نے بسم اللہ کی تفسیر میں 2-4 جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو ٹھیک ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بندہ رات کو پڑھ کر سو جائے تو صبح اٹھنے تک ہر سانس عبادت میں شمار ہوگی، ہر سانس عبادت میں شمار ہوگی۔ اور جو بندہ صبح اٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے تو رات کو سونے تک ہر کام جو بھی وہ کام کرے گا عبادت میں شمار ہوگا، لیکن شرط یہ ہے بسم اللہ پڑھتے وقت علی کی ولایت۔ آپ دیے جیسے بھائی فکرہ سمجھ آئے، علی کی ولایت دل میں ہو۔ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی 113 سورتوں کا ابتدائیہ ہے۔ یہ بات ہے، قرآن کی 113 سورتوں کا ابتدائیہ ہے، سوائے ایک سورت کے جسے سورہ برات کہتے ہیں، جسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ برات کہتے ہیں اظہار بیزاری کو، جس میں اللہ نے تبرہ کرنا ہو، جس میں اللہ نے تبرہ کرنا ہو یا پھر کسی بندے نے کسی پہ تبرہ کرنا ہو۔ اور سورہ توبہ میں اللہ نے کرنا تھا مشرکین پر تبرہ، بسم اللہ میں ہے اس کی رحمت۔ پتہ چلا جہاں اس نے تبرہ کرنا ہو وہاں اس کی رحمت نہیں۔ آپ دیے بھائی جیسے فکرہ سمجھ آئے، جہاں اس نے تبرہ کرنا ہو وہاں اس کی رحمت نہیں ہوتی۔ مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں مولا ذرا واضح کر کے بتا دیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارا جو شیعہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کی تلاوت کرے، بسم اللہ پڑھے، تو وہ کھانا کھائے تو کہے بسم اللہ، وہ پانی پیے تو کہے بسم اللہ، وہ رات کو سوئے تو کہے بسم اللہ، وہ صبح اٹھے تو کہے بسم اللہ، وہ کھانا کھائے تو کہے بسم اللہ، بڑی آواز دے تو کہے بسم اللہ، چھوٹے پکارے تو کہے بسم اللہ، بستر پہ بیٹھے تو کہے بسم اللہ، سواری پہ بیٹھے تو کہے بسم اللہ، سواری سے اترے تو کہے بسم اللہ۔ یعنی دن میں جو بھی کام کرے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے پورے سرات پہ کہوں گا بسم اللہ۔ فکرہ سمجھ آیا بھائی؟ اچھا مجھے 5 منٹ تو ہو ہی گئے ہیں، میں جب کمی کرتے ہیں 5 منٹ تو مجھے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک صرف ایک نعرے کی آواز ہے، صرف ایک۔ اگر میں اس نعرے کی فضیلت بتاؤں تو پھر میرا موضوع جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلے جائے گا، لیکن میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح میں 2-4 جملے اور پڑھ لیا۔ بسم اللہ قبلہ ضمیر علی عاجزی صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلامات۔ مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والے میرے سینئر قبلہ ضمیر علی عاجزی صاحب، قبلہ سے اجازت مل گئی۔ اب آپ کی سماعتوں کو قبلہ کو میں نے اتنا انتظار نہیں کروانا، 5 سے 10 منٹ میں 5 منٹ اور پڑھے گا بس، اور آپ کی سماعتوں کو تمام کر دوں گا۔ مولا صادق نے فرمایا کہ ہمارے دادا علی نے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ پڑھے تو میں علی وعدہ کرتا ہوں اسے پورے صراط پہ کہوں گا بسم اللہ۔ اچھا بندہ یا نبی کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بسم اللہ ہے کیا؟ میں بسم اللہ کا ایک شان نزول پڑھنے لگا، جس بندے کو سمجھ آیا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بسم اللہ ہے کیا؟ محمد مصطفیٰ فرماتے جب بسم اللہ پہلی مرتبہ زمین پر اتری نا، پہلی مرتبہ تو مغرب کی ہوائیں مغرب میں، مشرقی ہوائیں مشرق میں، شمال کی ہوائیں شمال میں، جنوب کی ہوائیں جنوب میں رک گئیں۔
आसमान साकित हो गया, ज़मीन की गर्दिश रुक गई, ज़मीन की गर्दिश रुक गई, समुंदर की लहरें साकित हो गई, दुनिया की हर चीज़ बिस्मिल्लाह के एहतराम में रुक गई। मेरा एक मंजर की तरफ ज़हन गया, मैं जुल्ला आपकी समातों के हवाले करने लगा। जिस बंदे को समझ आई वो मेरी तारीफ करेगा भाई। मेरा एक मंजर की तरफ ज़हन गया, मैंने कहा ये बिस्मिल्लाह कर रही है या अली की बेटी ने दरबार में इसको कह दिया। आप जी सदा सलामत रहे भाई। जिस बंदे को समझ आई है, आखिरी जुमला और आपके समातों को तमाम मिंबर किबला के हवाले करने लगा हूँ। आखिरी जुमला भाई, ये बिस्मिल्लाह है क्या? बिस्मिल्लाह का अहले बैत से ताल्लुक क्या है? जिस बंदी ने अहले बैत से ताल्लुक सुनने ना, वो मेरे साथ ज़रूर बोलेगा। आखिरी जुमला मैं पढ़ने लगा और मेंबर किबला को देने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन अब्बास आए, आके कहते हैं ये आयली मुझे सूरह हम्द की तफसीर लिखने हैं। अली ने फरमाया मगरिबैन के बाद आना। मगरिबैन के बाद जब जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास मस्जिद में तशरीफ़ ले आए, अली ने कहा अब्दुल्ला लिखो, कागज़ कलम उठाओ और एक बात याद रखना, सूरह हम्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है और वलज़ालिन की नून पे ख़त्म हो जाती है। बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होती है, वलज़ालिन की नून पे ख़त्म हो जाती है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ऐसे कलम और कागज़ उठाया, लिखना शुरू किया। पूरी रात गुजर गई, सुबह फजर का वक्त हुआ। जब सुबह फजर का वक्त हुआ, अब्दुल्ला बिन अब्बास आए, या अली पूरी रात गुजर गई, पूरी रात गुजर गई, फजर का वक्त हो गया, अभी तो मैं बेइस्म की तफसीर ही नहीं पूरी कर अभी तो मैं बेइस्म की तफसीर नहीं मुकम्मल कर पाया, तो मैं सूरह हम्द की तफसीर कैसे मुकम्मल करूँगा? अली फरमाते हैं अगर मैं 70,000 किताबों के ऊँट भी पार लगा दूँ तो बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं होगी। मेरी तरफ तवज्जो रखना भाई, आखिरी जुमला मैं पढ़ने लगा। बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं होगी अगर मैं 70,000 किताबों के ऊँट पार लगा दूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रो के कहते हैं मौला ये बिस्मिल्लाह है क्या? मौला अली फरमाते हैं जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारी इस 18,000 आलमीन में रखा उसे तुम्हारी इस कायनात में रखा, जो तुम्हारी इस कायनात में रखा उसे तुम्हारी इस दुनिया में रखा, जो तुम्हारी इस दुनिया में रखा उसे 4 इल्हामी किताबों में रखा, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, और जो इन 4 किताबों में रखा वो कुरान की यासीन में रखा, जो यासीन में रखा वो यासीन की सीन में रखा, जो यासीन की सीन में रखा वो यासीन के ये में रखा। और याद रखना यासीन मेरे भाई मोहम्मद का नाम है यार। और जो यासीन में रखा, और जो यासीन में रखा वो अलहम्द में रखा, जो अलहम्द में रखा वो सिरात मुस्तकीम में रखा, जो सिरात मुस्तकीम में रखा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा वो अर्रहीम की ये में रखा, जो अर्रहीम की ये में रखा वो अर्रहीम, जो अर्रहीम की मीम में रखा वो अर्रहीम की ये में रखा, जो अर्रहीम की ये में रखा वो अर्रहीम के हे में रखा, जो अर्रहीम के हे में रखा वो अर्रहीम क्या कहने, बहुत अच्छे। जो अर्रहीम के रे में रखा वो अर्रहीम के अलिफ में रखा, जो अर्रहीम के अलिफ में रखा वो अर्रहमान के नून में रखा, जो अर्रहमान के नून में रखा वो अर्रहमान के मीम में रखा, जो अर्रहमान के मीम में रखा वो अर्रहमान के हे में रखा। तवज्जो मेरी तरफ करना, जो अर्रहमान के हे में रखा वो अर्रहमान के रे में रखा, जो अर्रहमान के रे में रखा वो अर्रहमान के अलिफ में रखा, जो अर्रहमान के अलिफ में रखा वो इस अल्लाह में रखा, जो इस अल्लाह में रखा वो अल्लाह के ला तशदीक में रखा, जो अल्लाह के ला तशदीक में रखा वो बिस्मिल्लाह के मीम में रखा, जो बिस्मिल्लाह के मीम में रखा वो बिस्मिल्लाह के सीन में रखा, जो बिस्मिल्लाह के सीन में रखा